السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہوں گے اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹ ایڈوائسز وغیرہ اپنا چیزوں کو اینالائز کر کے میں فیس بک پہ پوسٹ بھی کر دیا کرتا تھا، گائیڈنس کیا کرتا تھا لوگوں کی، لیکن پھر یہ چھوڑ دیا تھا سلسلہ سارا، اس لیے کہ موسٹلی لوگ ریڈنگ کو ترجیح نہیں جو ہے وہ دیتے. لوگ موسٹلی کہتے تھے بس ایک دو سینٹنسز میں بتا دے آدمی، یا پھر کوئی اردو لینگویج میں لکھ دے اس کو، تو پھر سچی بات ہے لکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا اتنا. ٹائم گزرتا رہتا ہے ایسے. پچھلے عرصے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. انویسٹمنٹ اوبویسلی آپ سب کو معلوم ہے صرف اسٹاک ایکسچینج تک لمٹ نہیں ہے اس کی. یہ پانچ ایونیوز ہیں، 5-6 ایونیوز ہیں. ریئل اسٹیٹ میں ہو گئی، اسٹاک مارکیٹ میں ہو گئی، فکسڈ انکم سیکیورٹیز میں ہو گئی، فوریکس میں ہو گئی، آج کل بٹ کوائنز وغیرہ جو ہیں ان میں بھی لوگ کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس کی انویسٹمنٹس ہیں. لیکن یہ آڈیو ویڈیو جو بھی ہے ریکارڈ کرنے کا خیال مجھے اس طرح آیا کہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ. ایک صاحب اینالائز کر رہے تھے کہ اب جتنے ریٹس تھے بہت ہائی ہو گئے ہیں، ایک ببل جو ہے بن گیا ہے، کسی وقت بھی برسٹ ہو سکتا ہے، ان کے ریٹس نیچے آ جائیں گے، لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. سو اب لوگ پیسے نکال لیں، بھاگ جائیں. تو یہ دیکھ کے مجھے بہت عجیب فیلنگ آئی کہ موسٹلی لوگ چیزوں کو نہیں سمجھتے. وہ ایک ہی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ریٹس میں ایک جمپ آ گیا تو شاید پرائسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو مختلف طریقے سے چیزوں کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ کے میرے ذہن میں آیا کہ چلو لوگوں کی جو گائیڈنس ہے، جو انویسٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، ان کے لیے اپنا انالائسس جو ہے وہ جو شیئر ہے میں کر دیتا ہوں. ویسے بھی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی جگہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں. وہ اس لیے کہ موسٹلی جس بندے نے بھی انویسٹ کرنا ہوتا ہے تقریباً 6-7 لاکھ ٹوٹل اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، اس سے زیادہ نہیں ہے. بہت کم ریشیو ہے یہ. 22 ارب کی آبادی میں صرف بہت کم لوگ انویسٹ جو ہے وہ کر رہے ہوں اسٹاک مارکیٹ میں. انڈیا میں زیادہ ہے، امریکہ میں بہت زیادہ ہے. 80% تک لوگ انویسٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میوچل فنڈز اور یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اکاؤنٹس جتنے بھی انویسٹمنٹ کے، ان کا کمبائن بتا رہا ہوں میں. اچھا، پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے موسٹلی عورتیں کر رہی ہوں، کمیٹی ڈال لیتی ہیں، کمیٹی ڈال کے کیا نام ہے جو گولڈ وغیرہ زیور وغیرہ خرید لیا. انڈیا پاکستان میں موسٹلی لوگ اس طرح کر لیتے ہیں، اور میجورٹی پاکستان کی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ جو ہے وہ کرتی ہے. جتنے پاکستانی بھی اوورسیز ہیں محنت مزدوری کے لیے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے، گلف اسٹیٹس میں، یورپین کنٹریز میں یا کہیں اور دنیا کے دوسرے تیسرے کنٹریز میں ہیں، وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے جتنا لاکھوں میں پیسہ لے کے آئے ہیں، کروڑوں میں پیسہ اگر لے کے آئے ہیں، تو واپس جانے سے پہلے کہیں بھی پیسہ دفنا دیں زمین میں.
پیسہ دفنانے کا اس لیے کہوں گا کہ ایک کہاوت ہے کہ جب پیسہ پاس ہو، آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے کیا کرنا ہے، اس کا کوئی بزنس نہ کرنے کا ایکسپیرینس نہ ہو، کچھ آئیڈیا نہ ہو، سمجھ نہ آئے، تو اس پیسے کو زمین میں دفنا دو آپ، یعنی کہ اس کی پراپرٹی پرچیز جو ہے وہ کر لیں، ریئل اسٹیٹ جو پلاٹس وغیرہ جو بھی ہے وہ خرید لیں ود دا پیسیج آف ٹائم۔ جب بھی آپ کا بیچنے کا ارادہ ہوگا تو وہ اوبویسلی اس کی پرائس اس سے زیادہ ہی آپ کو ریسیو ہوگی۔ تو موسٹلی پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اربوں خربوں روپے ہیں جو کہ ایک عام بندے سے لے کے مڈل کلاس اور پھر ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں کرتے ہیں انویسٹ۔ اچھا، تو ڈیفرنٹ پوائنٹس جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی انویسٹرز، ڈیلرز، ریئلٹرز وغیرہ ہیں، موسٹلی وہ سوچ رہے ہیں اس جو بجٹ ہے 2021-22 اس میں کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے۔ یہ شاید آٹو موبائل سیکٹر جو ہے اس کے لیے تھا، سب فائدے اسی سیکٹر کو دیے گئے ہیں، تو میں بتانا چاہوں گا ایسا نہیں ہے، ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ پہ کافی اچھا امپیکٹ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ آپ دیکھ لیں کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس ریئل اسٹیٹ پر نہیں لگایا، حالانکہ اگر آپ جاتے ہیں 2015 میں گورنمنٹ نے نئے ٹیکسز لگا دیے تھے ریئل اسٹیٹ پہ، تو بہت مشکل وقت تھا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کا۔ اسٹاک مارکیٹ اسی زمانے میں بہت بوم 2015 کے بعد بہت اوپر جانا سٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے کہ ریئل اسٹیٹ پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھیں، پابندیاں تھیں، تو لوگ بینکس میں رکھنا سٹارٹ ہو گئے، انٹرسٹ ریٹ ہائی تھا اس وقت، پھر ڈیکریز ہونا سٹارٹ ہو گیا ود دا پیسیج آف ٹائم، 6% تک بھی آیا تھا۔ تو کوئی نیا ٹیکس امپوز نہیں کیا، حالانکہ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے پراپرٹی پرچیز پر، جو ڈی سی ریٹ ہے اس کے لحاظ سے بہت سے ایریاز میں ڈی ایچ ایز وغیرہ میں گورنمنٹ نے ڈی سی ریٹس جو ہیں وہ ریڈیوس یہ کر دی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ٹیکس اماؤنٹ میں بھی کافی کمی ہوگی۔ اور سیکنڈ نمبر پر یہ ہے کہ ہاؤسنگ لونز وغیرہ جو ہیں حکومت نے وہ کر دیے ہیں سٹارٹ، بہت سے لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں، اس کے لیے پیسے لے رہے ہیں، یعنی آٹومیٹکلی ایک ڈیمانڈ اتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہے کہ ریٹس تو اوبویسلی پھر انکریز ہونے ہیں۔ کس لیے؟ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے یہ رول ہے اس کا۔ ملک میں جتنے سوسائٹیز تھیں، جتنے پلاٹس تھے، جن ریئل اسٹیٹس میں آپ انویسٹ کر سکتے تھے وہ اتنی ہی ہیں، کوئی ایک دم سے زیادہ اضافہ نہیں ہو گیا۔ اپرووڈ جو ہیں اچھی سوسائٹیز، ڈی ایچ ایز ہو گئے، بحریہ ہو گیا، سی ڈی اے سیکٹرز وغیرہ ہو گئے، اور کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہو گئی، گلبرگ اسلام آباد ہو گیا، B17 ہو گیا، اس ٹائپ کی جتنے بھی سوسائٹیز وغیرہ ہیں، ملٹی پروفیشنلز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ اتنی ہی ہیں، کوئی نئی سوسائٹی اتنی خاص ہے نہیں۔ کیپٹل سمارٹ سٹی وغیرہ، لاہور سمارٹ سٹی، اگر اس ٹائپ کی سوسائٹیز بھی ہیں تو وہ شہر سے دور اتنی ہیں کہ آبادی وغیرہ پہنچنے میں بہت عرصہ لگ جانا ہے وہاں پہ۔ یہ ایسی ہیں کہ جن میں آپ گھر بنا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے اندر، یعنی اینڈ یوزرز یہاں پر
مل سکتے ہیں، اینڈ یوزرز کو اچھا سیل آؤٹ ہو جاتا ہے، انویسٹرز کو سیل کرنا ہے اپنے تو کم پرائس پر وہ سیل ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہاؤسنگ لونز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی یہ ایک ڈیمانڈ ہر سال کریٹ کرتے رہیں گے۔ اب تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رول بھی یہ ایک بنا دیا ہے کہ اگر کوئی بینک، سب نے 5% رکھنا ہے ہاؤسنگ لون کے لیے، اگر کوئی بینک نہیں دے گا، کم ہوگا، تو اس پہ فائن جو ہے امپوز وہ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے ہیویلی ریمیٹنسز جو آتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ۔ اس سال سب سے زیادہ ریمیٹنسز آئی ہیں 2020-21 جو تھا، اس میں تقریباً $29 بلین جو ہے اس کے ریمیٹنسز آئے ہیں۔ اب یہ سارا پیسہ کہاں پر گیا ہے؟ ریمیٹنسز اپنے گھر والوں کو لوگ بھیجتے ہیں، تو کہاں پہ گیا ہے؟ کوئی فیکٹری تو نہیں لگی اس کی، لوگوں نے کنزیوم بھی کرنا ہے، چیزیں پرچیز کرنی ہے، لمیٹیڈ ان کی ضروریات ہوتی ہیں۔ ایکسٹرا اماؤنٹ کہاں گیا ہے؟ ایکسٹرا اماؤنٹ یہ سارا ریئل اسٹیٹ میں گیا ہے، اسی وجہ سے ریٹس بہت ہائی ہوئے ہیں، ڈیمانڈ اگین انکریز ہوئی ہے۔ فورتھ فیکٹر جو افیکٹ کرتا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس کا ایجنڈا مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے جتنے بھی پروجیکٹ پریویسلی رکے ہوئے تھے، ان سب پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کا ان کا مجھے لگ رہا ارادہ ہے۔ جیسے راولپنڈی رنگ روڈ جو ہے ری الائنمنٹ ہو گئی ہے، اس کی جو اولڈ ری الائنمنٹ پہ گئے ہیں، اگست میں کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ مارگلہ ایوینیو بن رہا ہے اسلام آباد والی سائڈ پہ۔ لاہور میں رنگ روڈ ساؤدرن لوپ جو 3 اور 4 جو ہے، اس کا سٹے لیا ہوا تھا عدالت سے، وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کے بننے کے چانسز ہیں۔ اب اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، ریٹس ان کے اپ ہو سکتے ہیں۔ اور ملیر ایکسپریس وے جو کراچی ہو گیا، وہ بن جاتا ہے، اس سے ڈی ایچ اے بحریہ کے ریٹس میں مزید بہتری آ جائے گی۔ تو یہ نئے پروجیکٹس گورنمنٹ سٹارٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پروجیکٹس کو بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور پازیٹیو، 5 نمبر پہ پازیٹیو نیوز ایک اور ہے کہ فائنانس منسٹر نے جیسے اعلان کیا تھا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریجیم آہستہ آہستہ یہ لوگ ریڈیوس کرتے کرتے ختم کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ بہت پر امید تو نہیں ہونا چاہیے اس سے، لیکن پھر بھی کچھ حد تک ریموو کر دیتے ہیں، جیسے بینک میں کیش وڈرالز پہ کیا نام ہے ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا تھا، انہوں نے ہٹا دیا ابھی۔ تو اگر یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریڈیوس کرتے ہیں تو انکم ٹیکس سیکشن 236C یعنی پرچیزنگ آف پراپرٹی جو ہے، اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو پے کرنا پڑتا ہے، اور سیکشن 236 کے ود ہولڈنگ ٹیکس ہے یہ جب کوئی پراپرٹی بیچتے ہو، آپ سیل کرتے ہو اسے، تو اس کے اوپر اگر ان فیوچر فار ایگزامپل یہ بھی ختم کر دیتے ہیں تو اس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بوسٹ مل سکتا ہے۔ ایک 6 نمبر پہ پوائنٹ ہے کہ ڈی ایچ اے بہاولپور، ملتان وغیرہ جو ہے، انہیں آپ دیکھ لیں نئے نئے آباد ہوئے ہیں، بنے ہیں، تو یہ انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ گھر بناتے ہو تو آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے ویو آف ہو سکتے ہیں۔ ڈی ایچ اے کی ایک جو
کنال کی جو فائل ہے تقریباً 22 لاکھ کے اس پہ ڈیولپمنٹ چارجز ہو جاتے ہیں. اگر 22 لاکھ ویو آف ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کی کاسٹ آف کنسٹرکشن کافی ریڈیوس ہو جائے گی. اچھا خاصا 2.2 ملین روپیز کا آپ کو بینیفٹ مل جائے گا اس کے اوپر. تو اس وجہ سے بھی لوگ پلاٹس پرچیز جو ہے وہ کر کے گھر بنانے کے چکر میں، اور 2022 دسمبر سے پہلے گھر بنا لیتے ہیں. اب تو ویو آف ہوں گے آپ کو، تو ڈیمانڈ اگین انکریز ہو رہی ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ ہے بجٹ سپیچ میں، جیسے کہ فورن منسٹر بتا رہے تھے کہ وہ پی ایچ اے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ایک ادارہ ہے جو کہ سرکاری ملازمین کے لیے فلیٹس یا ہاؤسز اس طرح کنسٹرکٹ کرتا ہوتا ہے. تو ان کے انڈر بھی نئے ہاؤسنگ پروجیکٹس لانے کا ان کا ارادہ ہے، اور جتنے زیادہ پروجیکٹس بنیں گے اتنی زیادہ سپلائی جو ہے وہ آنی ہے. لیکن ابھی پروجیکٹ کو بننے میں وقت لگتا ہے، 2-3 سال میرا خیال ہے اس کی لوکیشن سلیکٹ کرنے میں، فائنینسز اکٹھے کرنے میں، لے آؤٹ جو پلان وغیرہ بنانے میں، اس کے اندر تو ٹائم تھوڑا لگ جائے گا. تو نئی سپلائی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 2 سال کے بعد ہی آ سکتی ہے مارکیٹ میں. ابھی جتنی سپلائی ہے وہ لمیٹڈ سپلائی ہے، جتنا پیسہ ہے سارا اس کے اندر لگنے لگا ہے. سارا پیسہ اس میں لگ رہا ہے تو ریٹ بہت ہائی جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات کہ جب بھی جو عید فیکٹر جب بھی پاکستان میں آتا ہے، عید جب بھی پاکستان میں ہوتی ہے تب ہمیشہ ریئل اسٹیٹ کے ریٹس انکریز کرتے ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز عید کے موقع پر چھٹیاں موسٹلی گزارنے آتے ہیں. تو وہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کہیں نہ کہیں پیسہ لگا کے ریئل اسٹیٹ میں لگا کر پھر جاتے ہیں وہ. تو عید فیکٹر بھی آ گیا، عید الفطر گزری ہے، عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے، تو اگین ڈیمانڈ فیکٹر جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، 2018 میں ڈالر جب 105 روپے کا تھا، اوورسیز سے جو لوگ کما کر آتے تھے تو $1 کے بدلے 105 روپے مل جاتے تھے انہیں پاکستان میں کنورٹ ہو کے. آج جو ڈالر اگین 161 روپیز پر ہے. تو اوورسیز پاکستانیز کی انکم میں اضافہ ہو گیا ہے اس طرح، یعنی کہ 105 روپے کمانے کے بجائے 161 روپے پر جو ڈالر ہے وہ کما رہے ہیں. تو ان کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا. اب پیسہ زیادہ آئے تو پھر آپ اچھی سے اچھی سوسائٹی میں لگانے کے کام کرتے ہو. ڈی ایچ اے ہو گیا، بحریہ ہو گیا، اور بھی بہت سی اچھی سوسائٹیز ہیں، وہاں پر لگانے کے لوگ کام کرتے ہیں، اور ان سوسائٹیز کے ریٹ انکریز ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے کئی عرصے سے دیکھا ہے ڈی ایچ اے کے، بحریہ کے، تقریباً جولائی میں صرف 10 دن کے اندر ڈی ایچ اے ملتان، ڈی ایچ اے فیز 13 لاہور، ڈی ایچ اے بہاولپور. ڈی ایچ اے بہاولپور میں تو ایک کنال کی فائل 22-23 لاکھ میں تھی، وہ 35 سے 37 لاکھ پر پہنچ گئی ہے. ڈی ایچ اے کوئٹہ ایک کنال کی فائل وہاں پر 27-28 لاکھ کی ملتی تھی، کیونکہ تیار ہو رہا ہے، نئے بن رہے ہیں، یہ ایک دم جم کر کے 42-45 لاکھ پہ پہنچ گئی ہے. ڈی ایچ اے فیز 13 جو ہے لاہور، اس میں تقریباً 18-20 لاکھ کی آپ کو 5 مرلے کی فائل مل جاتی تھی، لیکن اب وہ 32 تک جا کر 29 جو ہے اس کے اوپر ہے. تو یہ پیسہ لگ رہا ہے ان میں. بحریہ ٹاؤن فیز 8، راولپنڈی کی ایگزامپل دوں گا میں، سپٹمبر میں تقریباً
10 مرلے کا پلاٹ 45 55 موسٹلی 60 لیکس تک مل جاتا تھا، لیکن آج کل ریٹس اس کے دیکھیں 1 کروڑ جو ہے اس کے اراؤنڈ ہیں۔ حالانکہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن دیکھ لیں، اس کی بہت کم پرائسز تھیں، 10 مرلے کا پلاٹ 16 لاکھ میں مل جاتا تھا، آج کل یہ بھی 30 32 35 اچھا پلاٹ اس کے اراؤنڈ ہے یہاں پہ۔ تو ان سب جگہوں پہ ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں۔ اب لوگوں نے گھبرانا تو ہے کہ یہ شاید ریٹس ڈاؤن اب ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ ہائیک آ گیا ان میں، لیکن یہ سب فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ریٹ اوپر جا رہا ہے۔ اب کرنسی ڈی ویلیویشن جب بھی ہوتی ہے، چیزوں کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، انکریز ہوتے ہیں، کیونکہ ڈالر ٹرم میں آپ کوئی چیز اگر خرید سکتے ہیں، روپی اماؤنٹ زیادہ ہو گیا ہے تو اوبویسلی اس کے ایکسپینسز زیادہ ہونے ہیں، آپ کا زیادہ پیسہ لگنا ہے ادھر۔ 2018 میں نے ایک پوسٹ کی تھی فیس بک پر، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو، کہ میں نے کہا تھا اب جو گولڈ ریٹس انکریز ہونے والے ہیں، بلکہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ فورن ایکسچینج میں جو پیسہ لگائیں آپ، کیونکہ ابھی انکریز ہوگا، اوبویسلی وہ تو انکریز ہوا 105 سے 160 کے اراؤنڈ ہے۔ پھر میں نے 2019 میں ایک پوسٹ جو ہے وہ کی تھی کہ ریئل سیکٹر پہ پابندیاں ہیں بہت زیادہ، جو گولڈ ہے پرچیز کر لیں، گولڈ کا ریٹ زیادہ ہوگا۔ اس زمانے میں 65,000 پر ایک تولہ جو ہے گولڈ ٹریڈ ہوتا تھا، وہ 1,32,000 تک جا کر واپس اب 1,04,05,000 جو ہے اس کے اوپر آیا ہے۔ یعنی یہ چیزیں پہلے سے دکھ رہی ہوتی ہیں، کرنسی ڈی ویلیو جب ہوتی ہے یہ سب چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ یہ چیز گولڈ کم ہی ملتا ہے پاکستان میں، موسٹلی امپورٹ ہو کے آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایمنسٹی اسکیم دی تھی گورنمنٹ میں، کووڈ-19 جب آیا تھا، اس کے بعد جولائی میں نے کہا تھا کہ اب ریئل اسٹیٹ میں جو پیسہ ہے وہ لگانا سٹارٹ ہو جائیں، کیونکہ اس کے ریٹ اب انکریز ہونے ہیں، پابندیاں اس پہ موسٹلی جو لگی ہوئی تھیں، گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ بلیک جو کیش ہے وہ سارا آ کر لگتا ہے اس کے اندر، اللیگل پیسہ وہ سارا لگتا ہے ریئل اسٹیٹ میں، تو انہوں نے ٹوٹلی راستہ بند کر کے اس کا رکھا ہوا تھا۔ سب سے کم ریٹ پہ پراپرٹیز تھیں اس وقت، مارچ اپریل میں آلموسٹ اپریل میں ایمنسٹی اسکیم یہ لوگ لے کر آئے تھے، پھر پیسہ لگنا سٹارٹ ہوا، پابندیاں ہٹائی تھیں، اس وقت سے انکریز ہونا سٹارٹ ہوئی، لیکن بہت آہستہ ہو رہی تھی، لگ رہا تھا کہ 6 منتھ کے بعد اس کا صحیح جو بوم آئے گا۔ جولائی کے منتھ میں نے پوسٹ کی تھی اب ریئل اسٹیٹ میں لگائیں، اور ریئل اسٹیٹ میں بھی آلموسٹ 100 جو پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے ریئل اسٹیٹ کی پرائسز میں۔ اوورآل ایک تھکی ہوئی سوسائٹی بھی جو ہے اس میں بھی اچھے خاصے لوگوں نے جو پیسے ہیں وہ کما لیے ہیں، تو اچھی سوسائٹی میں پیسہ لگائیں، ٹرسٹ وارتھی جو ہیں ان میں، انشاءاللہ ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ببل بن کر پھٹنے کے قریب ہے، سویل اتنا ہو چکا ہے کہ یہ برسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ڈیفرنٹ فیکٹرز جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں اسٹڈی جو ہے یہ کر لیتے ہیں۔ میں آلموسٹ 6-7 فیکٹر میں نے بتا دیے ابھی۔ اب نیکسٹ فیکٹر ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ابھی تک 7% اس کے اراؤنڈ ہی ہے، اور ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ یہ مائنس میں ہے، مہنگائی 8-9-10% سے بڑھ رہی ہے۔ فار ایگزامپل
8% سے بڑھ رہی ہے اور 10% انٹرسٹ ریٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے ریئل انٹرسٹ ریٹ جو 2% ہے، آپ کی منی ڈی ویلیو جو ہو رہی ہے انفلیشن کی وجہ سے، اس میں پھر بھی آپ کی ویلتھ میں 2% کا انکریز ہے، لیکن یہ 7% ہے، اس کا مطلب ہے یہ مائنس ہے۔ اور پاکستان میں موسٹلی ریئل انٹرسٹ ریٹ مائنس میں ہی ہوتا ہے، موسٹلی پوزیٹیو میں نہیں ہوتا، تو لوگ بینکوں میں پیسہ نہیں رکھتے۔ 10%، 12%، 14% جیسے تھا اس وقت لوگ بینکس میں رکھتے تھے پیسہ، اچھی انکم ایک مل جاتی تھی، لیکن 7% پہ لوگ نہیں رکھتے۔ فائنینشیل ٹائٹننگ جو ہے وہ جب بھی ہوتی ہے اس وقت لوگ موسٹلی یہ کرتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو لوگ بینکس میں رکھ لیتے ہیں، لیکن اب ایکسپینشن کی طرف، گورنمنٹ ایکسپینشن کی طرف جو ہے لے کے جا رہی ہے ملک کو، تو وہ پیسہ سارا بینک سے کہاں نکل کے آئے گا؟ وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ اگلا فیکٹر ہے کہ نیشنل ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے انہیں ختم کر رہی ہے حکومت۔ 40,000، 25,000 اور 7,500 کے جو پرائز بونڈز ہیں وہ بھی ختم کر رہی ہے، کیونکہ بلیک کیش جو ہے موسٹلی پارک ان کے اندر ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ جیسے کروڑوں روپوں کی کمرشل جو پلاٹ لوگ خریدتے تھے 40,000 کے بونڈز میں دے دیتے تھے، وہ بندہ جب ان کیش کروانے ہوں کروا لیتا تھا۔ یہ سب چیزیں ختم کر رہی ہے گورنمنٹ۔ پھر یہ نام پہ رجسٹرڈ ایک ایسیٹ، فائنینشیل ایسیٹ ایک نام جو ہے اس کے اوپر ایشو ہوگا۔ اوبویسلی FATF کا FATF پریشر بہت زیادہ ہے، گورنمنٹ کو یہ کرنا ہے۔ 11 ارب روپے تقریباً اس سے ریئل اسٹیٹ میں آئیں گے، اسٹاک مارکیٹ میں شاید نہ آئیں، گئے بھی تو بہت کم پورشن جو ہے وہ جائے گا۔ یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں یہ ریگولرلی ڈیمانڈ انکریز جو ہے یہ کرنے لگے ہوئے ہیں۔ اب ملک میں جتنی بھی نئی ترین سوسائٹیز بھی ہیں ان کی ایج بھی 5 سال کی ہے۔ DHA بہاولپور لے لیں، DHA ملتان لے لیں، یہ نئی سوسائٹیز ہیں۔ یہاں بحریہ فیز 8 ایکسٹینشن لے لیں، 10 سال پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ DHA فیز 9 کراچی جو ہے وہ لے لیں، وہ 10-12 سال ہو چکے ہیں اسے۔ بحریہ ٹاؤن دیکھ لیں 2014 میں ہے۔ نئی سوسائٹیز بہت کم ہیں۔ DHA گوجرانوالا 2017-18 جو ہے اس میں آیا ہے، تو نئی اتنی زیادہ سوسائٹیز ہیں نہیں۔ چھوٹی موٹی جو سوسائٹیز ہیں، نوا سٹی ہو گیا یا روڈن انکلیو ہو گیا یا اس ٹائپ کی جتنی بھی ہیں، ان کے کسی کے NOCs نہیں ہیں، تو لوگ موسٹلی پریفر کرتے ہیں جو کہ جینون انویسٹمنٹس ہوں۔ تو اس عرصے میں کوئی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی نیا DHA یعنی اس سال میں، اگلے سال بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ بحریہ ٹاؤن پشاور لانچ ہونا تھا، نہیں ہوا۔ کوئی یعنی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں وہ نہیں ہوئیں۔ CDA کے نئے سیکٹرز بھی لانچ نہیں ہوئے۔ E12 پہ کام چل رہا ہے۔ باقی جتنی C16، C15، C14 یہ ہیں، ان سب کی فائلز ہی ٹریڈ ہو رہی ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہوا ان کے اوپر۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سپلائی لیمیٹڈ ہے، سپلائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، صرف ڈیمانڈ میں ہی لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات، پاکستان میں NOCs اتنے آسانی سے ملتے بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے گھبراتے ہیں لوگ۔
ان سوسائٹیز میں انویسٹ کرتے ہوئے، اور اوبویسلی نہیں کرنا چاہیے انویسٹ۔ اچھا، ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا نالج نہیں ہے اتنا، تو وہ اسے اوائڈ ہی کرتے ہیں۔ جو پلاٹس میں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ بڑی آسان ہوتی ہے، ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، آفس جاؤ ان کے، جا کر پوچھو، ڈیل ہو جاتی ہے، ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، پرچیز کر لیتے ہو، ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو بہت آسانی سے وہ پلاٹ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو گولڈ بسکٹس ہو گئے، یا یعنی کہ فزیکل گولڈ جو ہے، بولین گولڈ، اس میں بھی انویسٹمنٹ کا نہیں معلوم۔ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج جو ہے اس کا نہیں لوگوں کو معلوم، تو اس سے فزیکل گولڈ بھی لوگ نہیں موسٹلی منگوا سکتے۔ جو بھی کرتا ہے وہ زیور کی شکل میں جیولر سے پرچیز جو ہے وہ کر لیتا ہے، تو اس طرح اس میں بھی اتنا زیادہ پیسہ لوگ نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ کیا چیز رہ گئی؟ اس کے علاوہ فورن ایکسچینج ہی رہ گیا کہ لوگ اس میں کریں انویسٹمنٹ، لیکن پچھلے 2-3 سال سے اس میں بھی ریسٹرکشنز اتنی لگا دی ہیں حکومت نے، کہ اب آپ کرنسی ایکسچینج جاتے ہیں تو وہاں پر پراپر پروفائل بنتی ہے، آپ کی ڈیٹیل آپ کی ہوتی ہے، سورس اور یہ وہ جو بھی ہے پروفز دینے پڑتے ہیں، پھر وہ ایک چینلائزڈ وے میں کرنسی پرچیز کر سکتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا بلیک میں پرچیز کر لیتے تھے، رکھ کے پھر بیچ دیتے تھے، لیکن اب یہ چیز بھی روک دی گئی ہے۔ سمپلی ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بجٹ 21-22 جو ہے بہت سے ویز میں پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ کر رہا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں۔ تو میرا گیس یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ ابھی تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے جو ڈپریس تھی پرائسز، اس کی پابندیوں کی وجہ سے جو ڈپریشن میں جا رہی تھیں، ریٹس کافی کم تھے، ابھی تو کمی پوری کی ہے، صرف اسے کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے تو اس کے اکارڈنگلی اس نے میچ کیا ہے جو مارکیٹ ویلیو بنتی ہے اس کی۔ یہ پابندیاں سب ہٹا دو، کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے، تو نیچرلی جس لیول پہ آنا تھا وہ ملٹی پلائی بائی جو 2 تو تھا ہی، ملٹی پلائی بائی 2 یا 3 تو پرائسز ہونی ہی تھیں۔ تو ابھی یہ اس ریٹ پہ پہنچ کے ایک نارمل پرائسز ہو گئی ہیں، ایک جیسے سپرنگ آپ نے دبایا ہوا ہو، ایک دم آپ ہاتھ اٹھاؤ تو سپرنگ اپنی ایکچول پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ تو اب جو ریٹس ہیں یہ ایکچول پوزیشن میں آئے ہیں، ابھی کوئی ببل نہیں بن رہا، ببل بنے گا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، 2009 میں 8-9 میں جب پی گورنمنٹ آئی تھی، کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تھی 64 65 62، اس سے ڈائریکٹ جا کر 100 سے اوپر 105 106 تک کرنسی گئی تھی۔ اس وقت پراپرٹی ریئل اسٹیٹ بوم آیا تھا جو کہ رہا تھا 2015 تک، لیکن اس کیس میں تو 2018 میں کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تھی، 2018-19 میں، لیکن ریئل اسٹیٹ نہیں ابھر سکا تھا کیونکہ اس پہ پابندیاں تھیں۔ 2019 بھی ویسا رہا، اس سے اگلا سال یعنی کووڈ جب آیا، پابندیاں تب ہٹیں، 2020 ہے اس میں ریئل اسٹیٹ میں، تو اب جو بوم آنا سٹارٹ ہوا ہے، میرا اندازہ ہے 2023-24 تک ایٹ لیسٹ یہ بوم رہے گا، پرائسز آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جائیں گی۔ اوکے، پرائسز آہستہ آہستہ اوپر جائیں گی، یہ تو ایک دم اٹھی ہیں، پھر بھی یہ اپ ورڈ ٹریجیکٹری رہے گی۔
اس کے بعد یہ لیول ہوتی ہیں یا کوئی نئے رولز بنتے ہیں، پرائسز گرتی ہیں یا جو بھی ہے، وہ بات کی کہانی ہے۔ لیکن ابھی ریٹ جائیں گے اگر ریمیٹنسز اسی طریقے سے انفلو زیادہ ہوتا رہا۔ اوبویسلی کووڈ-19 جب آیا ہے، باہر لوگوں کے بزنسز کو، جابس کو، ہر چیز کو خطرہ تھا۔ پاکستانی جو امیگریٹ کر چکے ہیں وہ لوگ بھی اپنے پیسے یہاں پاکستان میں لگانا سٹارٹ ہو گئے ہیں، پیسہ یہاں پر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یہ چیز کنٹینیو رہتی ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستان نے اوپن کیا ہے، 1 ارب روپیہ آ گیا، اس میں 3 ارب روپے دسمبر تک آنے کی امید ہے حکومت پاکستان کو۔ اس میں بھی آپشن دیا ہے کہ ڈی ایچ ایز نے آپشن دیا ہے کہ کوئی پلاٹ پرچیز کرنا ہو، پیمنٹ اس کے تھرو کر سکتے ہیں۔ پاور آف اٹرنی جو ہے اس کے اوپر آپ اتھارٹی کسی کو بھی دے کے پرچیزنگ کر سکتے ہیں۔ پیمنٹ پروسیجر بھی بہت آسان ہو گیا، آپ کو پاکستان آ کر کسی اور رشتہ دار کے اکاؤنٹ سے پے آرڈر بنوانا یا اس چیز کی نہیں ضرورت ہوگی۔ تو یعنی اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ ڈال سکتے ہیں۔ اس سے بھی ڈیمانڈ انکریز ہوئی ہے، کل جو بندہ نہیں کر سکتا تھا وہ کر سکتا ہے اب، تو اوبیسلی باہر بیٹھے پرچیزنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب فیکٹر ہیں جو کہ ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ انکریز کرتے جا رہے ہیں۔ ایمنسٹی نہیں ایکسٹینڈ ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، کسی جو پیسہ بلیک منی لگ چکی ہے اس نے سرکولیٹ ہونا ہے، ری انویسٹ ہونا ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ کما کر پھر سیکنڈ کسی جگہ پر لگاتے ہیں، پھر مزید کسی جگہ پر، اس طرح اوبویسلی ڈیولپمنٹ جب زیادہ ہوتی جاتی ہے لوگ پیسہ سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں۔ جب رول ہی یہ ہو کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگائیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی آپ سے، تو اوبویسلی لوگوں نے لگانا ہے۔ وہ ختم ہو گئی ہے لیکن سرکولیشن رہے گی اس کی، ہر لحاظ سے ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے اور کنٹینیوسلی انکریز ہوتی رہے گی۔ لون لوگ اپلائی کرتے رہیں گے، جن کے گھر نہیں ہیں آسان قرضے لے کے لوگ لون لے کے گھر اپلائی کریں گے۔ گھر کے لیے پلاٹ چاہیے ہوتا ہے، کنسٹرکشن چاہیے ہوتی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بوسٹ ہوتی ہے اس سے۔ تو ڈیمانڈ کنٹینیوسلی انکریز ہو رہی ہے۔ کم از کم یہ حکومت جب تک ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد حالات خراب ہوں، نئے رول آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، یہ حکومت جب تک ہے، کیونکہ اسکیم یہ لے کے آئے ہیں، پیکیج ایک گورنمنٹ جو لے کے آئے اپنے دور میں وہ کنٹینیو رکھتی ہے۔ کم از کم جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک تو پرائسز اوپر ہی جانی ہیں، اور کوئی نئی سپلائی آتی ہے، سوسائٹیز آتی ہیں، 2 آ جائیں گی، 5 آ جائیں گی، 10 آ جائیں گی، 15 آ جائیں گی، جو پلاٹس کتنے ہوں گے؟ 40,000 پلاٹس ہو جائیں گے، 50,000 ہو جائیں گے، 1,00,000 ہو جائیں گے۔ پھر بھی ڈیمانڈ جتنی تیزی سے انکریز ہو رہی ہے، نمبر آف سپلائی بہت یہ کم ہے۔ تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں کہ ببل بن گیا، برسٹ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ 2013 میں آپ کو اسٹاک ایکسچینج کا بتاؤں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریئل اسٹیٹ 2013 میں جب نئی حکومت آئی تھی اس وقت 17,000 کے لیول پر تھی۔ لوگ گھبرانا سٹارٹ ہو گئے، جی 20 تک پہنچ گئی، اب یہ کسی وقت بھی کوریکشن ہو سکتی ہے، اسٹاک مارکیٹ گر سکتی ہے نیچے۔ لوگ پیسہ بیچ کر نکلنا سٹارٹ ہو گئے، لیکن وہ بوم ایسا تھا، وہ انڈسٹریل بوم تھا، وہ بزنسز کا بوم تھا، کیونکہ وہ پچھلی حکومت مشہور ہے کہ جی بزنسز کے لیے پالیسی میکنگ اچھی ان کی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی ان کا معلوم ہے سرکاری ملازمین کے لیے پالیسیز ان کی اچھی ہوتی ہیں۔ اب یہ حکومت ہے، اس نے سٹارٹ میں 1-2 سال تو سب کا گلا دبا کر رکھا ہے، لیکن پھر سمجھ آ گئی ہے، یہ لوگ بھی کرنا سٹارٹ ہوئے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ کو بوم ملا ہے اس کے اندر۔ تو
20-21 ہزار کے لیول پہ اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ شیئرز بیچ کر نکل گئے تھے، وہ پھر مارکیٹ اتنی اوپر گئی کہ پھر وہی شیئرز ان لوگوں کو مہنگے ریٹ پر خریدنے پڑ گئے تھے۔ 52,000 کے لیول تک گئی ہے آج کل، 48,000 اور اس طرح 45,000، یعنی 40s کی لائن میں ہی ہے۔ تو ایسے چانسز کم آتے ہیں جب کسی بھی چیز کے ریٹ انکریز ہو رہے ہوں، آپ پیسہ اس چیز میں جو ہے وہ ڈال دیں، جس چیز کے نہ ہو رہے ہوں اس میں سے نکال لیں، اس چیز میں ڈال دیں، اور وہ جب تک میچور نہ ہو جائے، جب تک بوم اس کا کمپلیٹ نہ ہو جائے، اب وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک دم اوپر جا کر چند دنوں مہینوں میں اوپر جا کر چند دنوں میں نیچے گرنا نہیں ہے اس نے، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ گرے گا تب جب کوئی مسائل آئیں گے، گرنا نہیں ہے اس نے، یا پھر انہیں ریٹس پر پرائسز سٹیبل ہو جائیں گے، یا پھر آہستہ آہستہ مزید اوپر جاتے رہیں گے۔ تو یہ مرگلہ ایونیو بن رہی ہے۔ B17 لے لیں، اس کے ایف بلاک میں 28، 29، 30، 31، 32 لاکھ کا ایک پلاٹ 5 مرلے مل جاتا تھا، اب وہ 70 لاکھ کا ہے، اور یہ 1 کروڑ تک جانا ہے اس نے۔ 70 لاکھ لوگوں کو زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں مرگلہ ایونیو جب بن جاتی ہے، زون 1 اسلام آباد کا زون 2 سے ڈائریکٹ لنک ہوگا، اور سامنے کیا ہے؟ سامنے B17 ہے، کشمیر ہائی وے بائی پاس ہو جائے گی، نارتھ کا سارا ایریا اس کے ذریعے مری یا اسلام آباد میں روزانہ جو لوگ جابز کے لیے یا بزنسز یا سٹڈیز کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ یوز کریں گے اسے، ڈسٹینس ریڈیوس ہو جائے گا، ترجیح دیں گے کہ B17 میں گھر ہو۔ G15 کی مثال لے لیں، 4 مرلے کا پلاٹ 1 کروڑ روپے کا ہے وہاں پر۔ B17 بھی اسی پوزیشن میں آ جائے گا، ڈائریکٹ D12، E11، F10 ایکسیس کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو اس کا 5 مرلے کم از کم 1 کروڑ تک جانا ہے۔ ابھی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، 20، 30، 32 اس ریٹ پہ جنہوں نے خریدا ہے، 50 پہ بیچ کے کچھ لوگ نکل گئے ہوں گے، لیکن اب 70 لاکھ پہ وہ خرید سکتے ہیں دوبارہ؟ نہیں، مزید پیسہ لگانا ہوگا ان لوگوں کو۔ تو ہولڈ کرنے کا مشورہ ہے، جب تک یہ کمپلیٹلی بوم میچور نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہولڈ کرنا ہے، تاکہ آپ کمپلیٹلی اس سے پروفٹ گین کر سکیں۔ ایک دفعہ آپ اس گیم سے آؤٹ ہوئے تو ٹوٹلی آپ آؤٹ ہو جائیں گے۔ ریٹس کنٹینیوسلی آپ فور ایگزامپل 2-3 سال مت لگائیں، دسمبر تک تو ایٹ لیسٹ ہولڈ کر سکتے ہیں نا آپ، اس میں بھی آپ کو اچھا بھلا جو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، بحریہ ٹاؤن کراچی کا موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ بینیفٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایشیا کا بہترین پرائیویٹ ڈیولپر بحریہ ٹاؤن ہے۔ پاکستان میں اس نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کلچر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ جو پرابلمز آئی ہیں وہ ان کی اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں، یہ پرابلمز بھی عدالت جو ہے اس کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اور اس کی ملک ریاض کی ایک خوبی ہے کہ پرابلمز جتنی بھی آئی ہیں اس نے بیچ کا راستہ نکال کے مسائل حل کیے ہیں، اپنے لوگوں کو اس نے پلاٹس دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس آ گئے ہیں، کچھ لوگوں کے نہیں آئے، تو پریسنٹ 61، 62، 63 اور بھی ایسے سب شفٹ ہو رہے ہیں، ادھر ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ فائل آپ کی 8-9 لاکھ کی ہو گئی ہے، 17 لاکھ والی۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کو بنے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے۔ یہاں بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی مثال دیتا ہوں، 2010، 11، 12 میں لانچ ہوئی ہے، 8 لاکھ کی لانچ ہوئی ہے، اب 32 لاکھ ریٹ ہے اس کا۔ چند منتھ پہلے 16 لاکھ کے اوپر تھی، ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اسے بیچ کے پیسہ بحریہ ٹاؤن
کراچی جو ہے ادھر لگایا تھا، وہاں پرابلمز ہوئی ہیں. اب بحریہ کے لیے بحریہ جب بنا کر دیتا ہے ٹرانسفر فیس ملتی ہے، ریزیڈنس مینٹیننس چارجز دیتے ہیں، بجلی کے بل سے ان کی انکم ہوتی ہے، بہت سی چارجز لی جاتی ہیں، اس سے بحریہ کو انکم اچھی خاصی ہوتی ہے. ادروائز اگر وہ بنا کر نہ دے تو صرف ٹرانسفر فیس ہی ہوتی ہے، اس کا بھی کم اماؤنٹ ہوتا ہے، ٹرانسفر فیس کا اماؤنٹ زیادہ ہو جاتا ہے اس طرح. تو ابھی بحریہ کی پالیسی یہ ہے کہ جتنے پروجیکٹس ہیں انہیں کمپلیٹ یہ کر لے، اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کا ریونیو اوبویسلی انکریز ہوگا، انکم اس کی انکریز ہوگی. رنگ روڈ راولپنڈی بنتی ہے، اس کے دوسری سائڈ پہ فیز 9 بحریہ فیز 10 پتہ نہیں کہاں تک ان لوگوں نے لینڈ آلریڈی پرچیز کی ہوئی ہے. ہمارا ایریا لگتا ہے، ہمارا آبائی زمینیں لگتی ہیں یہاں پہ. ہم لوگوں کو پتہ ہے کتنے لوگ کہاں کہاں تک بحریہ کو زمین بیچ چکے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں ہم لوگ. اوبویسلی بیچ کے جو نکل گئے جا چکے ہیں. لیکن نیو پروجیکٹ لانچ کرنے سے پہلے بحریہ کو اپنے اولڈ پروجیکٹس ہینڈ اوور کرنے ہیں بہت تیزی سے. ڈی ایچ اے فیز 9 یا ڈی ایچ اے سٹی کی ایگزامپل لے لیں، 2008 میں 8-9 میں ان لوگوں نے لانچ کیا تھا. کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ کچھ نہیں ہوا، پوزیشن ہی نہیں ہے وہاں پہ. اور بحریہ دیکھیں 2014-15 میں بنا ہے، اور 2019 میں ان پہ جرمانہ لگا ہے. 19 تک کتنا زیادہ یہ تیار ہو چکا تھا، ریٹس گر چکے تھے. بحریہ ٹاؤن کراچی کے 15 سے 20 لاکھ تک جو پلاٹ مل رہے تھے، اب ڈر لوگوں کا ختم ہوا ہے. ایک بوم آیا ہے، وہی پلاٹ 35-40 کے درمیان مل رہا ہے. جہاں پر ڈیولپمنٹ تھی 35-40 کا، جہاں پر پلاٹ تھا وہ 60-70 کا ہو گیا وہاں پہ. تو اچھے خاصے ریٹ انکریز ہوتے ہیں. اچھا ڈیولپر، اچھی سوسائٹی لازمی اس میں انویسٹمنٹ رکھیں. کوئی ببل برسٹ نہیں ہونے والا. فی الحال اگلے 2-3 سال تک جس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، 2-3 سال رکھ کے پھر جو نئی سوسائٹیز اسے دیکھ کے، ظاہر ہے جب ڈیمانڈ زیادہ ہو تب سپلائی کریٹ کرنے لوگ آ جاتے ہیں. نئی سپلائیز جو ہوں گی پھر اپنی انویسٹمنٹ ٹرانسفر یہ کر لیں اس کے اندر. ڈی ایچ اے فیز 13 جو ہے لاہور، اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. 2008 میں لانچ ہوا تھا یہ ڈی ایچ اے سٹی کے نام سے. چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے اشفاق پرویز کیانی، ان کا جو بھائی تھا اس نے کیا تھا. پھر اس میں کچھ مسائل ہوئے، عدالت نے حکم دیا ڈی ایچ اے پراپرلی اس کا نام یوز ہوا ہے تو اسے ٹیک اوور کر لے، 6 سال میں بنا کر دے. ابھی 2 سال ہو گئے ہیں، 6 سال کے اندر بنا کر دینا ہے ان لوگوں نے. ڈی ایچ اے نے ریکویسٹ کی ہے ہمیں، وہ راوی ریور کے پاس ہے، فرنٹ لگتا ہے اس کو. وہ ساؤدرن لوپ 4 جب تک نہیں بنتی رنگ روڈ کی لاہور میں، اس وقت تک بنانے کا فائدہ نہیں ہے. نالا بھی آتا ہے، پھر فلڈ ایریا بھی ہے وہاں پہ، پلاٹس ڈوب سکتے ہیں وہاں پہ. تو وہ ساؤدرن لوپ 4 بہت اونچا ہوگا، وہ ایک جو بند ہوتا ہے اس کی شکل کا ہوگا، پانی کو روک لے گا وہ. اور سیکنڈلی وہاں پہ پیچز میں لینڈ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے 10 یا اس کے اراؤنڈ کہیں پرمیشن دے دیں، لینڈ ہے، اچھی لینڈ دیں گے، وہاں شفٹ کر لیں. وہاں بھی شفٹ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ویلیو انکریز ہی ہونی ہے اس کی. تو کبھی کبھی اسٹرک ہو جاتے ہیں سوسائٹیز، لیکن لانگ ٹرم میں فائدہ ہی ملتا ہے آپ کو. ہر بوم میں کم از کم فائل ریٹس تو اٹھتے ہی اٹھتے ہیں. تو یہ تھا آج کا، یہ تھا ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ تھا. اگر اسٹاک ایکسچینج یا گولڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کوئی ایڈوائس چاہیے ہو تو آئندہ یہی کروں گا بجائے آرٹیکل لکھنے کے. اس طرح آڈیو یا ویڈیو وغیرہ جو بھی ہے ریکارڈ کر کے اسے اپنے یوٹیوب چینل پر لگا دوں گا. وہ آرام سے کبھی بھی ٹائم ملتا ہے
سونے سے پہلے یا ڈرائیو کرتے ہوئے یا فری ٹائم جب ملتا ہے آپ سن سکتے ہیں، انویسٹمنٹ ایڈوائسز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی تھا آج کے لیے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گا آپ سب سے. شکریہ. اللہ حافظ.